بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں تمام صوبوں میں فیملی لاز کے تحت مختلف عدالتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے اختیارات کے تحت کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں جو ایشوز فیملی کے تحت کریٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں اسی وجہ سے تمام صوبوں میں فیملی عدالتیں علیحدہ سے بنائی گئی ہیں، جہاں پر جو فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو سولو کیا جاتا ہے اور ان کے مطابق ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جو فیملی ایشوز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں جب دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، جب ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، رہنے کے بعد 1 سال 2 سال بعد ان کے درمیان اگر کوئی چپکلش ہوتی ہے یا ان کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی آپس میں، تو اس کے بعد وہ پھر مختلف فورمز کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ تو فیملی کے میٹرز کے طور پر اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اگر جن کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا وہ پھر عدالتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نکاح ہوتا ہے، سب سے پہلے نکاح جانا چاہیے۔ نکاح کا ایک پیپر ہوتا ہے جسے نکاح نامہ کہتے ہیں۔ نکاح نامہ کے اندر مختلف شرائط لکھی ہوتی ہیں، ان شرائط کو موجودہ قوانین کے مطابق مکمل طور پر فل کرنا ان کو پر کرنا ضروری ہے، اور جو شرائط ہوتی ہیں وہ دونوں فریقین کو آپس میں سمجھ لینی چاہیے، جان لینی چاہیے۔ خاص طور پر لڑکیوں کو، خواتین کو نکاح نامے میں موجود جو شرائط ہوتی ہیں ان کو لازمی طور پر پڑھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے، اور نکاح سے پہلے ان کو ڈسکس کر لینا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں ان کو جو ہے وہ کوئی اگر پرابلم ہوتی ہے تو ان کے علم میں ہو کہ نکاح نامہ میں کیا کیا باتیں ان کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی کے ولی کی اجازت سے ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی اسلام میں یہ اجازت ہے کہ بالغ لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے ایجاب و قبول کر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کورٹ میرج کا بھی نظام ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی عدالت میں آ جائیں اور وہاں پر ان کا نکاح ہو جائے، اور اس کے بعد متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس ان لڑکی کی رضامندی پوچھی جاتی ہے، اور وہاں پہ ان کا نکاح رجسٹرڈ ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے ہی لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہوتا ہے، وہ آپس میں جب رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ ایشوز کریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب سارے جو نکاح ہوتے ہیں یا ساری جو شادیاں ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ تمام شادیاں جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں، لیکن زیادہ تر جو تعداد ہے وہ کامیاب جاتی ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ رشتے ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں اسلام میں لڑکی کو اور لڑکے کو دونوں کو حقوق حاصل ہے۔ اب لڑکی کو حقوق حاصل یہ ہیں کہ نکاح اگر وہ قائم نہیں رکھنا چاہتی، یا اس کا اچھا گزر بسر نہیں ہو رہا، یا کوئی تشدد ہو رہا ہے، لڑکا ذہنی طور پر جسمانی طور پر معذور ہے، تو لڑکی اپنے نکاح کو بذریعہ عدالت ختم کروا سکتی ہے۔ اس کو عدالت میں جا کر ڈیزولوشن آف میرج کا ایک دعویٰ کرنا پڑتا ہے، جس میں عدالت لڑکے کو بلاتی ہے اور اس میں اس کا سٹیٹمنٹ لیتی ہے۔ اگر لڑکا پیش نہیں ہوتا تو عدالت یک طرفہ طور پر لڑکی کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے اور اس کو ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ اگر لڑکا عدالت میں پیش ہو جائے عدالت کے بلانے پر، تو عدالت اس کو پوچھتی ہے کہ تم اس کو بسانا چاہتے ہو۔ اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں صلح کر لیں تو ان کو سیٹلمنٹ کروا دی جاتی ہے اور ان کو واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں رہنا چاہ رہے ہوتے تو پھر اس طرح عدالت اس کو جو ہے وہ لڑکے کو کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دو، یا پھر اگر لڑکا طلاق نہیں دینا چاہتا تو عدالت پھر اس کو جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری جاری کر کے جو نکاح ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اب اس میں اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ جو نکاح بذریعہ عدالت خلا کے ذریعے ختم ہوتا ہے، اس صورت میں جو میاں اور بیوی ہیں وہ بعد میں بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، اور اسی طرح لڑکے کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اگر لڑکی کو نہیں بسانا چاہتا یا اس کا آپس میں اچھا وقت نہیں گزرا تو لڑکا لڑکی کو طلاق دے سکتا ہے۔
اب جو پہلے تو طریقہ یہ تھا کہ لڑکی کو ایک دم 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جاتی تھیں اور نکاح ختم ہو جاتا تھا، لیکن اب قانون کے مطابق یہ طریقہ رائج ہے کہ آپ نے لڑکی کو اگر طلاق دینی ہے تو اس کو 3 ماہ کے اندر طلاق آپ نے دینی ہوگی، یعنی کہ ایک طلاق آپ نے 1 مہینے کے بعد بھی 1 مہینے کی پہلی طلاق جائے گی، پھر دوسرے مہینے دوسری، پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق جائے گی، اور وہ تیسرا مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ آپ نے جو آپ نے طلاقیں بھیجی ہیں اس کو ایک کاپی آپ نے متعلقہ یونین کونسل میں بھجوانی ہے۔ متعلقہ یونین کونسل والے لڑکی اور لڑکے کو دوبارہ بلائیں گے اور ان سے دوبارہ پوچھیں گے، اگر وہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ نکاح وہ قائم رہتا ہے، لیکن اگر وہ وہاں پہ بیان دینے کے لیے ہم نے رجوع نہیں کرنا تو وہ مؤثر طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ اس طرح نکاح ختم ہو جاتا ہے اور طلاق مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جو نکاح ہے اس کے اندر جو شرائط لکھی جاتی ہیں یا اس کے اندر جو کالم بنے ہوئے ہیں ان کے تحت تمام شرائط کو لکھنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں جو قوانین پاس ہوئے ہیں اس کے مطابق مولوی حضرات یا نکاح خواہ جو ہیں وہ اگر مکمل طور پر نکاح نامے کو فل نہیں کرتے، پور نہیں کرتے اور اس کو رجسٹر نہیں کرتے تو یہ ایک قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح چونکہ ہمارے سسٹم تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم جب نکاح ہوتا ہے تو یہ بڑا سا فنکشن ہوتا ہے، وہاں سے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ گواہان موجود ہوتے ہیں، تو گواہان کے دستخط کروانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح نکاح کو جو ہے وہ بعد میں رجسٹر کروانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو نکاح ہے، نکاح کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے زبانی نکاح اور ایک ہوتا ہے تحریری نکاح۔ زبانی نکاح پہلے دور میں زیادہ تر زبانی نکاح ہی ہوتے تھے، ایجاب و قبول ہوتا تھا، 2 خاندان مل کے بیٹھتے تھے اور آپس میں سب گواہان کے سامنے مولانا صاحب اور نکاح خواہ صاحب ان کو کلمے پڑھا کر اور نکاح مکمل کر لیتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نکاح نامہ جو ہے وہ تحریری صورت میں اب آ چکا ہے، اور تحریری نکاح نامہ ہی جو ہے اس کو ہی زیادہ فوقیت حاصل ہے، اور جو رجسٹر نکاح نامہ ہے اس کے پیش کرنے پر عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ گواہان کو بلانا ضروری نہ ہے، صرف رجسٹر نکاح نامہ اگر سامنے آ جائے تو یہ کافی ہے۔ لیکن اگر لڑکا اور لڑکی جن کے پاس رجسٹر نکاح نامہ تحریری طور پر نہیں ہے، وہ آپس میں دونوں یہ کلیم کریں کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ہمارا زبانی نکاح ہے، اور ان کے پاس گواہ بھی ہوں ان کے زبانی نکاح کے، تو اس نکاح کو بھی جو ہے وہ اسلام اور قانون دونوں جائز مانتے ہیں۔ آج کل کے دور میں نکاح کے بعد عموماً جو عدالتوں میں زیادہ کیسز دائر ہو رہے ہیں وہ کیسز دائر ہوتے ہیں سامان جہیز کی واپسی کا۔ اب جب سامان جہیز کی واپسی کا کیس دائر کیا جاتا ہے تو وہ سامان ضروری نہیں کہ جو ان کے والدین نے ان کو نکاح کے وقت دیا ہو وہ وہی سامان ڈیمانڈ کر رہی ہوں۔ زیادہ تر بلیک میلنگ کے لیے جھوٹ بول کر زیادہ سامان عدالتوں میں لسٹ بنا کر جمع کروا دی جاتی ہے، اور بعد میں اس کے اوپر وہ جھوٹی گواہیاں پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ ایک فیصلہ ہے 2010 YLR 2325، اس کے مطابق سامان جہیز کو ثابت کرنا ضروری ہے، یعنی کہ دستاویزی شہادتیں پیش کرنا پڑیں گی اس سامان جہیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر وہ سامان جہیز آپ ثابت نہیں کرتے لسٹ کے مطابق، یا جو رسیدیں اس کی آپ پرووائڈ نہیں کریں گے، تو پھر آپ کا دعویٰ جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو عدالتوں میں فیملی کیسز میں زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں وہ نان و نفقہ کے ہوتے ہیں۔ لڑکی جب اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے ناراض ہو کر یا کسی وجہ سے، تو وہاں پہ جا کے وہ عدالت میں ایک کیس فائل کر دیتی ہے نان و نفقے کا، کہ جی مجھے لڑکے نے زبردستی گھر سے نکال دیا ہے۔ اگر تو وہ یہ بات ثابت کر دے کہ لڑکے نے واقعی اس کو لڑکی کو زبردستی نکالا ہے، مارا پیٹا ہے اور اس کو واپس گھر نہیں آنے دے رہا، تو اس صورت میں لڑکی نان و نفقہ یعنی کہ ماہانہ خرچہ لینے کی حقدار ہوگی،
اور اسی طرح اگر بچے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں لڑکی کے ہاں، تو اس صورت میں جو باپ ہے، جو بچوں کا باپ ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بچوں کا ماہانہ خرچہ ادا کرے، اور عدالتیں اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کروا رہی ہیں، اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کی رعایت جو ہے وہ لڑکی کو یا لڑکے کو نہیں دی جاتی۔ کوئی بھی جو باپ ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتا۔ لڑکی اگر دعویٰ کرتی ہے اور وہ اس میں پیش نہیں ہوتا یا لنگر آن کرتا ہے، تو عدالتیں اس قسم کی پریکٹس کو ڈسکریج کرتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جو دعویٰ بہت زیادہ کیا جاتا ہے عدالتوں میں، وہ ہے علیحدگی کا، خلا کا۔ اس قسم کے جو دعوے ہوتے ہیں زیادہ تر لڑکوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اب اے ڈی آر سسٹم ایک بنا ہوا ہے، آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے نام سے، جو علیحدہ سے فورم بنائے ہوئے ہیں۔ جب عدالتوں میں لڑکی اور لڑکا کو کیس لے کے آتے ہیں تو عدالت ان کو پہلے اے ڈی آر کے پاس بھیج دیتی ہے کہ آپ وہاں پر جا کر اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب جب لڑکا اور لڑکی آپس میں نہیں رہنا چاہتے، ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے، لڑکی جو ہے وہ خلا لے لیتی ہے، تو اس کے بعد بچوں کی حضانت، بچوں کی کسٹڈی اور بچوں کی ملاقات کے ایشو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ سارے معاملات کے اندر اصل نقصان بچوں کا ہو رہا ہوتا ہے، ان کی پرورش کا ایشو بنا ہوتا ہے، اور ان کی ویلفیئر عدالتوں کے لیے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اب اس طرح کے کیسز میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ عدالتیں زیادہ تر خواتین کو پریفرنس دیتی ہیں، اور جو باپ ہیں وہ بیچارے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، وہ ماہانہ خرچہ بھی دے رہے ہوتے ہیں جو عدالتوں نے فکس کیا ہوتا ہے، اور وہ ہر پیشی کے اوپر آ کر عدالت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہمیں ملوایا جائے، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ آرڈر کر دیتی ہیں، اور اس کے اوپر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لنگر آن کرتی ہیں، اور لڑکوں کو یا بچے کے باپ کو ان سے نہیں ملوایا جاتا، اور اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ کافی بنے رہتے ہیں۔ اب اس میں جو پریکٹس میں دیکھا گیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں ایک تو ماہانہ خرچہ لے رہی ہوتی ہیں، اور بچوں کے ملوانے کے لیے جو عدالت نے آرڈر کیا ہوتا ہے کہ جی بچوں کو ملوایا جائے، تو اس صورت میں لڑکیاں یا جو مائیں ہوتی ہیں وہ بلیک میلنگ کی اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ جی ہمیں ٹی اے ڈی اے کا خرچہ بھی دیا جائے۔ اب یعنی کہ بچے کو گھر سے جو لے کے ادھر آنا ہے عدالت میں، اس کا وہ ٹرانسپورٹیشن کا اخراجات بھی علیحدہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ان کو ملنے کے لیے وہ کافی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نان کسٹوڈین فادر کو۔ تو اس طرح کی ایشوز جو ہیں وہ کافی زیادہ آتے ہیں، لیکن حالیہ ایک فیصلے میں عدالت نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ایونٹ ہے یا کوئی ایسا تہوار ہے کہ جہاں پر باپ نے بچوں سے ملنا ہے، تو عدالت کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کو بچوں سے ملوائے، بلکہ تہوار کوئی ایسا ہے، عید ہے یا کوئی اور اس طرح کے دن ہیں، تو عدالت یہ باپ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بچے کو اپنے ساتھ گھر لے کے جائے، اس کو وہاں پہ رکھے اپنے ساتھ 1 دن 2 دن، جس طرح عدالت بہتر سمجھتی ہے۔ لیکن مین کسٹڈی والدہ کے پاس رہے گی۔ جو والدہ ہوتی ہے وہ اصل میں اس کی نیچرل گارڈین ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کا لازمی طور پر کسٹڈی بچوں کی والدہ کے پاس رہتی ہے، لیکن باپ کا جو وزیٹیشن کا حق ہے، جو اس سے ملاقات کا حق ہے، اور اس کو اب جو عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق کہ عدالت میں ملاقات بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ بچے کو والد اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتا ہے۔ اب جو پریکٹس کے درمیان مختلف ایشو دیکھنے میں آتے ہیں کہ عدالتوں نے مختلف فیصلوں میں یہ بھی ایک بات بڑی وضاحت سے بیان کی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ خواتین، مائیں یا بیوی جو ہوتی ہے وہ نافرمانی کی حد تک شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ لڑکا شوہر اس کو گھر میں بسانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں آنا چاہتی۔ اپنے ماں باپ کے گھر، جہاں پر اس کی ماں، بہن، بھائی، بھابیاں، بچے اور بھتیجے بھانجے ہوتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ وہ رہنا پسند کرتی ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھا شو کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو ماں باپ کے پاس
اسی طرح اگر شوہر کے گھر میں آ کر اگر رہنا پڑے تو وہاں پر آ کر وہ کافی پریشانی شو کرتی ہے۔ ایک فیصلہ ہے 2018 CLC 382، اس میں عدالت نے حکم کیا کہ اگر والد مشترکہ فیملی میں رہتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ بچوں کو باپ کے ساتھ، یعنی کہ بچے کی کسٹڈی باپ کو دے دی جاتی ہے، تاکہ وہ جو ماحول ہوتا ہے گھر کا مشترکہ فیملی کا، اس کے مطابق وہ ان کو ان کی روایات کو سمجھتے ہوئے وہاں پر پروان چڑھے۔ اور اسی طرح بعض کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ تک گئے، اور ان میں یہ بات بڑی وضاحت سے عدالت نے اس کو سیٹل کیا ہوا ہے کہ اگر فیملی کورٹ سے لڑکی خلا کی ڈگری لے لیتی ہے اور حق مہر بھی لے چکی ہوتی ہے تو عدالت اس کو اپنا حق مہر جو اس نے لے لیا ہوا ہے اس کو واپس کرنے کا حکم صادر کرتی ہے۔ اور نان نفقے کے معاملے میں اگر باپ یا دادا اگر غریب ہیں تو اس صورت میں شوہر بھی وہ بچہ جو ہے وہ بچوں کا خرچہ نہیں دے پا رہا، تو ایسی صورت میں وہاں پر ایک ایگزمپشن عدالت نے استثناء رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر حکومت کو عدالت کی طرف سے ایک ریکویسٹ جاتی ہے کہ ان بچوں کا جو خرچہ ہے وہ حکومت کی طرف سے بچوں کو ادا کیا جائے۔ بعض ایشوز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ لڑکی کے پاس زیورات رکھے جاتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو اس کو گفٹ کے طور پر زیور دیا جاتا ہے، فیملی اس کے ماں باپ کی طرف سے بھی اور اس کے سسرال کی طرف سے بھی۔ اور اس صورت میں عدالتوں کے وضاحت سے یہ فیصلے موجود ہیں کہ اگر لڑکی کے پاس زیورات اس کو گفٹ کے طور پر دیے گئے ہیں تو وہ عموماً لڑکی کے پاس ہی پائے جاتے ہیں، کیونکہ زیورات کا استعمال لڑکیوں نے کرنا ہوتا ہے، لڑکوں نے نہیں کرنا ہوتا۔ اس لیے جو عدالتوں نے یہ وضاحت سے باتیں کلیئر کی ہوئی ہیں کہ اگر لڑکی نے زیور لے لیا ہے گفٹ کے طور پر تو وہ اینڈ تک لڑکی کے ہی قبضے میں رہے گا۔ تو بعد میں لڑکیاں عدالتوں میں یہ کیس کر دیتی ہیں کہ جی ہمارا زیور جو ہے وہ لڑکے کے پاس ہے، تو اس کو عدالتیں جو ہیں وہ کافی حد تک اس کو ڈسکریج کرتی ہیں، اس طرح کے معاملات کو۔ اور اگر لڑکے والوں نے لڑکی کو اگر زیور دیا ہوا ہوتا ہے شادی کے موقع پر، تو وہ اگر نکاح ختم ہو جاتا ہے، شادی ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں لڑکے کے پاس یہ ریمیڈی موجود ہے کہ وہ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر کے اپنا جو زیور اس نے لڑکی کو دیا ہے اس کے واپسی کا دعویٰ وہ کر سکتا ہے سول کورٹ میں۔ اور اسی طرح نکاح نامہ کا جو کالم نمبر 16 ہے اس کے اندر جو پراپرٹی لکھی گئی ہے زیور، یا اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کوئی گھر یا پلاٹ، تو وہ جو نکاح نامے میں لکھا جائے گا وہ زیور، پلاٹ، گھر، وہ لڑکی کی ملکیت ہوگا، وہ کسی صورت لڑکی سے واپس نہیں لیا جا سکتا، چاہے نکاح ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے علاوہ لے پالک اولادوں کے متعلق جو ہے وہ عدالتوں کے بڑے کلیئر فیصلے موجود ہیں کہ اب جب لڑکے اور لڑکی نے مل کر یا ان میں سے کسی ایک نے کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے اور اس بچے کو انہوں نے اپنا نام ولدیت دے دیا ہے اور بعد میں اس کے ضروری ڈاکومنٹیشن تیار کروا لیے ہیں، جیسے کہ ناظرہ سے FRC بنوا لیا، اس کا بے فارم بن گیا، اس کو اسکول میں ایڈمیشن اسی کے اپنے نام سے اس کا ایڈمیشن کروا دیا ہے، تو ایسی صورت میں جو بچہ ہے وہ بعد میں اس کی ولدیت کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، وہ اسی کا کنسیڈر ہوگا جس کے نام سے اس کی ولدیت جو ہے وہ متعلقہ اداروں میں لکھی جا چکی ہے۔ اب ایک اور فیصلہ عدالتوں کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے 2026 کا 1 SCMR 2026۔ اس کے مطابق عورت اب بنا رخصتی کے اور بنا حق زوجیت ادا کیے بھی نان و نفقہ اور حق مہر کی حقدار ہے۔ تو اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ مختلف ٹائمز کے اوپر عدالتوں میں آتے رہتے ہیں اور مختلف ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے ایک قانون یہ بھی پاس کر دیا ہے کہ کم عمر
جیسے نابالغ ہیں اور ان کی عمر 16 سال، لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہے اور لڑکے کی عمر 18 سال سے کم ہے یا 16 سال سے کم ہے، تو اس صورت میں ان کی شادی جو ہے وہ کرنا ناجائز ہے۔ اس کے لیے قانون پاس کر دیا گیا ہے، پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ آرڈیننس 2025، اور اس کے تحت اگر کوئی بچہ یا بچے کی شادی کرتا ہے تو اس میں نکاح خواں اور اس کے جو وہ بزرگ بڑے ہیں ان کو بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ مسلم فیملی لاز کے تحت ہونے والے پاکستان میں قوانین جو رائج ہیں، ان کے تحت یہ سارے ایشوز کو عدالتیں سولو کرتی ہیں اور ان کے اوپر فیصلے آتے ہیں۔ ایک اگر پارٹی کو فیصلہ اچھا نہیں لگتا تو وہ اس کو چیلنج کر دیتی ہے، اس میں اپیل کر سکتی ہے، اور اگر خرچے کا دعویٰ لڑکی نے کیا ہوا ہے اور خرچہ جو ہے وہ لڑکے کے خلاف عدالت ایک فکس کر دیتی ہے، جو کہ لڑکے کو اگر وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے تو اس صورت میں لڑکے کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اس کو خرچے کو کم کروا سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، جیسے کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر مائنورٹیز پاکستان میں رہتی ہیں، ان کے مطابق ان کے لیے علیحدہ سے ان کے سیکٹ کے مطابق رولز بنے ہوئے ہیں، لیکن کرسچینٹی اور ہندوازم کے تحت اگر لڑکی کھلا لینا چاہتی ہے یا نکاح ختم کروانا چاہتی ہے یا اپنی میرج جو ان کا میرج کانٹریکٹ ہے اس کو ختم کروانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے وہ سول کورٹ میں رجوع کرے گی، اور وہاں پہ کرسچینٹی کے تحت اگر وہ لڑکی الزام لگاتی ہے کہ جی میرے شوہر نے بد کرداری کی ہے، تو اس کو وہ بد کرداری کا الزام ثابت کرنا ہوگا۔ دوسری صورت میں عدالت اس کے نکاح کو ختم نہیں کرے گی۔